پروٹیسٹنٹ ریفارمیشن کی بنیاد میں صرف ایک مذہبی نظریہ تھا، ایک ایسا خیال جس نے عیسائیت کو ہمیشہ کے لیے تقسیم کر کے رکھ دیا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، بلکہ اس بات پر ایک بہت گہرا اختلاف تھا کہ ایک انسان خدا کے نزدیک راست باز یعنی جسٹیفائیڈ کیسے قرار پاتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ ایک سادہ سا نقطہ عیسائیت کی تاریخ کے سب سے بڑے زلزلے کا مرکز کیسے بن گیا؟ آئیے اس سفر پر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ نظریہ کیسے پروان چڑھا اور اس نے دنیا کو کیسے تقسیم کیا۔ اس مسئلے کو ایک خشک علمی بحث کے طور پر نہیں بلکہ ایک ایسے معاملے کے طور پر دیکھتے ہیں جس کے ابدی نتائج تھے، بالکل ویسے ہی جیسے پولس رسول نے گلاطیوں کے نام اپنے خط میں واضح کیا تھا۔ پولیس کے الفاظ میں کوئی نرمی نہیں تھی، وہ کسی معمولی اختلاف کی بات نہیں کر رہے تھے، نہیں، وہ ایک ایسی دوسری انجیل کی بات کر رہے تھے جسے وہ ناقابل معافی اور سیدھے الفاظ میں قابل مذمت سمجھتے تھے۔ دیکھیے، یہ خطرناک نئی تعلیم یسوع کا انکار نہیں کر رہی تھی، بلکہ یہ بنیادی پیغام میں ایک اضافہ کر رہی تھی۔ اور یہ کچھ اور کیا تھا؟ یہ تھا ایمان کے ساتھ انسانی اعمال کا اضافہ۔ پولس اور بعد میں آنے والے ریفارمرز کے لیے یہ انجیل میں کوئی چھوٹی موٹی ترمیم نہیں تھی، نہیں، یہ اس کی مکمل تباہی تھی۔ تو اب ہم قدیم تنازع سے سیدھا 16ویں صدی میں آتے ہیں، جہاں مارٹن لوتھر نامی ایک شخص نے اس بحث کو نہ صرف دوبارہ دریافت کیا بلکہ اس میں ایک نئی آگ پھونک دی۔ لوتھر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ایک اندھے شخص کی طرح تھا جو گھنٹی گھر میں ٹھوکر کھا کر ایک رسی پکڑ لیتا ہے اور نادانستگی میں ایک ایسی گھنٹی بجا دیتا ہے جسے پوری دنیا سنتی ہے۔ اس کی مشہور 95 تھیسز دراصل ایک نجی علمی بحث تھی جو دیکھتے ہی دیکھتے ایک عوامی طوفان میں بدل گئی۔ اچھا، لوتھر کے چیلنج کو سمجھنے کے لیے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ اس وقت نظام کیا تھا، یعنی رومن کیتھولک چرچ میں راست بازی کا راستہ کیسا تھا۔ اس نظام کے اندر ایک بڑا مسئلہ یہ تھا کہ ایک مومن صرف ایک سنگین گناہ یعنی مورٹل سن کرنے سے اپنی راست بازی کی حالت کھو سکتا تھا۔ تو اگر کوئی مومن مہلک گناہ کر بیٹھتا تو اسے اپنی راست بازی دوبارہ حاصل کرنے کے لیے ان مراحل سے گزرنا پڑتا تھا، لیکن یہ آخری مرحلہ کفارے کے اعمال، یہی وہ چنگاری تھی جس نے آگے چل کر ریفارمیشن کی آگ بھڑکائی۔ اس نظام میں اجر کی دو قسمیں تھیں، ایک تھا کنڈائن اجر جو اتنا خالص سمجھا جاتا تھا کہ خدا اسے نینام دینے کا پابند ہے، اور دوسرا تھا کانگروس اجر، یہ خدا پر واجب تو نہیں تھا لیکن اسے دینا مناسب سمجھا جاتا تھا۔ کفارے کے اعمال سے یہی دوسرا والا اجر حاصل ہوتا تھا۔ لوتھر کی اپنی زندگی میں یہ ایک اہم موڑ ثابت ہوا۔ جب وہ روم میں گھٹنوں کے بل مقدس سیڑھیاں چڑھ رہا تھا تو اس کے ذہن میں یہ سوال گونجنے لگا، کون جانتا ہے کہ یہ سچ بھی ہے؟ اجر کمانے کا یہ پورا نظام اس کے لیے ایک دم مشکوک ہو گیا۔ اور اسی شک، اسی تلاش کے جواب میں ریفارمیشن کا مرکزی نظریہ سامنے آیا، 16 فیڑے، یعنی صرف ایمان سے راست بازی۔ 16 فائٹ کا مطلب بہت سادہ لیکن انقلابی تھا۔ ایک شخص خدا کے سامنے راست باز صرف اور صرف ایمان کی بنیاد پر ٹھہرتا ہے، اپنے کسی بھی عمل کی وجہ سے نہیں۔ یہاں سب سے اہم لفظ صرف ہے۔ اور یہاں آ کر دونوں نظریات بالکل الگ ہو جاتے ہیں۔ رومن کیتھولک نظریہ انفیوژن کا تھا، یعنی فضل یا گریس انسان کے اندر ڈالی جاتی ہے اور پھر اسے راست باز بننے کے لیے اس کے ساتھ تعاون کرنا پڑتا ہے۔ اس کے بالکل برعکس ریفارمرز نے امپیوٹیشن کی تعلیم دی، یعنی مسیح کی راست بازی اس شخص کے کھاتے میں ڈال دی جاتی ہے اور اسے راست باز قرار دے دیا جاتا ہے۔ ایک میں انسان راست باز بنتا ہے، دوسرے میں اسے راست باز مان لیا جاتا ہے۔ ریفارمیشن کے نظریے میں ایمان خود کوئی نیکی نہیں ہے جس کا اجر ملے، یہ تو بس وہ ہاتھ ہے جو مسیح کی فراہم کردہ راست بازی کو قبول کر لیتا ہے، اسے تھام لیتا ہے۔ یہ کوئی معمولی مذہبی اختلاف نہیں تھا، یا جسے کہتے ہیں چائے کی پیالی میں طوفان نہیں، یہ ایک ایسا عقیدہ تھا جسے کلیسا اور انجیل کی بقا کے لیے بالکل ضروری سمجھا جاتا تھا۔ مارٹن لوتھر نے اس کی اہمیت کو ان الفاظ میں بیان کیا، 16 فائٹ وہ ستون ہے جس پر کلیسا کھڑی ہوتی ہے یا گر جاتی ہے۔ مطلب ان کے نزدیک یہ کوئی معمولی بات نہیں بلکہ کلیسا کی بنیاد ہی تھی۔ جان کیلون نے بھی اسی مرکزیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ راست بازی وہ مرکزی قبضہ ہے جس پر مذہب گھومتا ہے، بالکل جیسے ایک دروازہ اپنے قبضے پر ٹکا ہوتا ہے، ویسے ہی سارا مذہب اس ایک عقیدے پر منحصر ہے۔ اور شاید سب سے طاقتور تصویر جے پیکر کی ہے، جو کہتے ہیں کہ راست بازی یونانی دیوتا ایٹلس کی طرح ہے، اگر وہ کندھے اچکائے تو خدا کی پوری سچائی زمین پر آ گرے گی،
یعنی عیسائی عقیدے کی ہر دوسری چیز اسی ایک بنیاد پر قائم ہے۔ تو آخر میں یہ دو راستے ہمیں کہاں لے جاتے ہیں؟ آئیے ان دونوں نظریات کے بنیادی فرق کو ایک آخری بار دیکھتے ہیں۔ دونوں نظاموں میں فرق بہت گہرا ہے۔ ایک طرف ریفارمیشن کا نظریہ ہے جو مسیح کی منسوب کردہ راست بازی پر مبنی ہے، جو صرف ایمان سے ملتی ہے اور مستقل ہے۔ اس سے مومن کو فوری سلامتی کا یقین ملتا ہے۔ دوسری طرف کیتھولک نظریہ ودیت کردہ راست بازی پر ہے، جو ایمان اور اعمال دونوں سے حاصل ہوتی ہے، کھوئی بھی جا سکتی ہے، اور اس میں سلامتی کا انحصار فضل کی حالت پر ہوتا ہے۔ اور ہم واپس پولس رسول کی طرف آتے ہیں، جو اس مذہبی بحث کو ایک ذاتی چیلنج سے جوڑتے ہیں کہ انتخاب کس کا کرنا ہے، خدا کا یا انسانوں کا۔ آخر میں یہ تاریخی بحث آج بھی اسی ایک بنیادی سوال پر آ کر ٹھہرتی ہے: انجیل کیا ہے؟ کیا یہ کوئی ایسی چیز ہے جسے ہمیں خود حاصل کرنا ہے، یا کوئی ایسی حقیقت جسے ہمیں بس قبول کرنا ہے؟